السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آپ حقیقی مومن بننا چاہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہترین ہوں۔ میرے بھائیوں، اخلاق جیسی صفت اگر کسی بندے کے اندر آ جائے تو وہ پکا اور حقیقی مومن بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اخلاق میں سب سے عظیم صفت جو ہے وہ حیا، شرم کرنے کی ہے۔ شرم و حیا جس کے اندر آ جائے، یہ گویا کہ اس کے اندر پورے اخلاق پیدا ہوئے ہیں، اچھے اخلاق اس کے اندر آ گئے ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ انبیاء کرام کی صفت رہی ہے شرم و حیا کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح حیا کرنے والے تھے کہ ان کے جسم کا کچھ بھی حصہ نہیں دکھتا تھا۔ اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا کرنے والے تھے۔ شرم و حیا کا کیا مطلب ہے میرے بھائیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیا۔ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرو جس طرح سے اس سے شرم و حیا کرنے کا حق ہے، اس کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرو اور اس کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ سے شرم و حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سر اور اس کے ارد گرد چیزوں کی حفاظت کریں، اور اسی طرح سے آپ اپنے پیٹ اور اس کے ارد گرد چیزوں کی حفاظت کریں، اور آپ موت کو یاد کریں۔ آپ اس پل کو یاد کریں جب آپ کی ہڈیاں گل جائیں گی۔ اور جو شخص آخرت کو چاہتا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے، تب جا کر وہ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کر سکتا ہے، تب جا کر وہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج جب ہم معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں، آج بچوں کی زبانوں پر کتنی گالیاں، فحش باتیں ان کی زبان پر وہ لوگ عادی ہو چکے ہیں اپنی زبانوں پر۔ آج کتنے مرد ہیں جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور کتنی عورتیں ہیں جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں کہ حیا اگر جس قوم میں آ جاتی ہے تو اس قوم، اس معاشرے کے اخلاق و کردار بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی کا الٹا، اگر جس قوم سے حیا جیسی صفت ختم ہو جائے، ناپید ہو جائے، تو وہ معاشرہ بے حیائی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، معاشرہ بگڑنے لگتا ہے۔ اور یاد رکھیں، میں ایک پیاری حدیث سے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ان الحیا لا یاتی الا بخیر۔ حیا جیسی صفت اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کے لیے بھلائی ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حیا کرنے والا مومن بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔